میں شاہ صاحب کی بیوی کی خاص ملازمہ تھی۔ شاہ صاحب کی بیوی مجھ سے کہتی، تم میرے شوہر سے نکاح کر لو اور جب بیٹا ہو وہ مجھے دے دینا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ ویسے 20 سالوں پہلے جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حیرت ہوئی جب شادی کی رات شاہ صاحب کمرے میں اندھیرا کر کے آئے اور ساری رات قدموں میں بیٹھ کر روتے رہے اور کہتے، تم مجھے معاف کر دے۔ ایک دن پریشان ہوتے میں نے کمرے کی لائٹ کھولی، دنیا تباہ ہو گئی، کیونکہ میرا سالوں پرانا لباس شاہ صاحب نے، میرا نام دعا ہے لیکن شاہ میر مجھے میری دعا کہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کملی کہنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگتی ننگے پاؤں اور میری ماں کہتی، اپنا نہیں تو اس کی عزت کا ہی خیال کر، وہ بڑے لوگ ہیں۔ میری ماں ایک کمہار کی بیٹی تھی، سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گھڑے بناتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں مٹی کی تاثیر وہ نہیں تھی یا کمہاروں کے ہاتھوں میں پہلی سی مہارت نہیں تھی۔ گھڑے پہلے کی طرح اچھے نہ ہوتے۔ پھر اب گھر گھر بجلی آ گئی، لوگوں کے گھر پکے ہو گئے تو فریزر بھی آ گئے، اب کسی کو گھڑوں کی ضرورت نہ رہی۔ تو میرے نانا نے بھی یہ کام بند کر دیا، وہ اب گدا گاڑی پہ گاؤں گاؤں بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنتے تھے بیچتا۔ میری ماں کھلونے بناتی اور اپنے ابا کو بیچنے کے لیے دیتی تھی۔ میری نانی دمے کی مریض تھی، سارا دن چارپائی پر پڑی کھانستی رہتی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج ہی ہو سکتا۔ جمعرات کو ان لوگوں کی موج ہو جاتی تھی، کچھ لوگ ختم دلانے کے روٹی کے ان کے گھر بیچ دیتے تھے۔ سب کو لگتا تھا فقہ کمہار کا گھر ہی سب سے زیادہ درود کا حقدار ہے۔ میری ماں سارا دن مٹی کے ساتھ ساتھ مٹی ہوئی رہتی۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی چھوٹا تھا۔ میری ماں 17 سال کی ہوئی تو میری نانی کو بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ کہا، کب تک کھلونے بیچتی رہے گی، اب تیرا گھر بسا دینا چاہیے۔ میری نانی کا ایک بھتیجا جو کسی بڑے آدمی کا ڈرائیور تھا، اس سے میری ماں کی شادی کر دی گئی۔ میری ماں اب شادی ہو کر اس حویلی میں آ گئی۔ اب میری ماں کو مٹی کے ساتھ ساتھ مٹی ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سارا دن ان بڑے لوگوں کی خدمت میں گزر جاتا۔ میرے ابا نے کہا کہ ان لوگوں کی خدمت ہی ہماری راہ نجات ہے، بڑے پہنچے لوگ ہیں، انہیں اب مائے باپ سمجھنا۔ میری ماں سارا دن ان لوگوں کی خدمت کرتی اور شام کو اپنے اور میرے ابا کے لیے کھانا بھی لے آتی۔ میری ماں میرے ابا سے بھی بڑی مرید ہو گئی ان لوگوں کی، وہ لوگ اماں کا بہت خیال رکھتے۔ میری ماں ہر ہفتے میرے نانا نانی کے پاس جاتی اور ان کا بھی خیال رکھتی۔ مہینے بھر کا راشن چھوڑاتی، کیونکہ یہاں پہ تو اماں کو کچھ پکانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ میری نانی اپنے بھتیجے کو دعائیں دیتی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی اپنی زندگی بدل گئی۔ تب ہی میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری ماں میری نانی کو ساتھ ہی لے آئی، یہاں اس کا علاج شروع کروایا۔ ابا کے پیروں نے بہت مدد کی، ڈاکٹر سے خود بات کی۔ میری نانی کا بہت اچھا علاج ہو رہا تھا، اچھا علاج اور کھانے پینے کو اچھی خوراک ملی تو میری نانی بھی جلد شفا یاب ہو گئی۔ میرے نانا میری نانی کو لینے آئے تو بڑے پیر صاحب نے کہا کہ تم بھی بزرگ ہو گئے ہو، پتہ نہیں کیسے سارا دن مارے مارے پھرتے ہو 2 وقت کی روٹی کے لیے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تم ایسے کرو ہمارے پاس ہی آ جاؤ، سارا دن ڈیرے پہ مریدوں کا رش رہتا، تم ان کا خیال رکھو، دور سے آنے والے لوگوں کے کھانے پینے کا بھی اور رہائش کا بھی، بس اتنا ہی کام ہے۔ میرے نانا تو بہت خوش ہوئے، اتنا بڑا آدمی انہیں اپنی مریدی میں رکھ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ اس طرح میرے نانا بھی یہیں آ گئے۔ اب میری اماں کی بھی فکر ختم ہو گئی اور جو اسے بھاگ بھاگ کر جانا پڑتا تھا۔ میری ماں کے ہاتھ میں بہت مہارت اور ذائقہ اچھا تھا۔ اب مرشد لوگ صرف میری ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میری ماں امید سے تھی۔ میرے ابا بہت خوش تھے، انہیں بچوں کی بہت خواہش تھی۔ ابا اب اماں کا اور بھی خیال رکھتے، بار بار اماں سے احتیاط کرنے کو کہتے۔ میری ماں بھی دن گن رہی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 5-6 مہینے ہی میری ماں بیمار ہو گئی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا کہتے رہے کہ جب اولاد قسمت میں ہوگی تو ہو جائے گی، ایسے ہلکان مت ہو، لیکن اکثر جب ہمیں کسی چیز کی چاہت ہو
تو وہ اور بھی نایاب ہو جاتی ہے اور زیادہ دور۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال تک اماں کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن سب یہی کہتے بظاہر تو کوئی نقص نہیں، لیکن میرے 3 بہن بھائی ایسے ہی میری ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے رہے، کوئی 7ویں ماہ اور کوئی 6 ماہ ہی۔ تب ایک دن میری نانی نے کہا کہ تم لوگ بڑے مرشد سے تعویذ کیوں نہیں لیتے، دم درود کرواؤ، اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ تب میرے ابا کو احساس ہوا کہ ہم لوگ اس طرف کیوں نہیں گئے، جبکہ ان کے پاس تو لوگ دور دور سے آتے تھے۔ بڑے مرشد نے دم کیا، تعویذ دیا اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، سال بعد ہی میرا بھائی فرقان پیدا ہوا۔ ایک صحت مند بچہ گود میں دیکھ کے میرے والدین جی اٹھے تھے۔ میرے ابا نے مرشد کا منہ میٹھا کروایا اور اس دن سے مرشد پہ بھروسہ اتنا ہو گیا تھا، میرے ابا کو لگتا ان کی بات حرف آخر ہے۔ میرا بھائی فرقان سارا دن بڑے مرشد کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ بڑے مرشد کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا 7 سال کا اور دوسرا 3 سال کا۔ میرا بھائی اس کے ساتھ رہ رہ کر ان کے نام سے انہیں مخاطب کرتا تھا۔ اس وقت تھا بھی بچہ تو کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ پھر اماں ابا اسے سمجھانے لگے کہ وہ پیر و مرشد ہیں تو انہیں ان کے نام سے نہ بلایا کر، انہیں مرشد کہا کر اور ان کے برابر بھی مت بیٹھنا، وہ سید ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ فرقان بچہ تھا، اس کا ذہن ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب وہ احتیاط کرتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا ہی نہ۔ اب وہ سارا دن ابا کے ساتھ ساتھ رہتا اور نانا کے ساتھ سارا دن درگاہ پہ مریدوں کا رش دیکھتا رہتا۔ میرا بھائی 4 سال کا ہوا تو ماں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت ذہین بچہ تھا، سارا دن پڑھنے میں مصروف رہتا، اپنی کتابوں اور کاپیوں میں سر دیے رہتا۔ بہت جلدی اس کے اسکول میں اس کے ہی چرچے تھے۔ انہی دنوں میری ماں نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام دعا رکھا تھا، کیونکہ بڑے مرشد کی دعا سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، میرا باپ پرکشش مرد، لمبا قد اور تیکھے نکوش۔ میں نے رنگ اپنی ماں کا چرایا اور نقش اپنے باپ کے۔ میری ماں مجھے نظر بد کے دم کرواتی تھی، انہیں لگتا تھا مجھے ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ مرشد نے کہا تھا اسے کالا لباس نہیں پہنانا۔ میری ماں نے میرے سارے کپڑے جو کالے رنگ کے تھے جلا دیے۔ میں نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو میرا باپ میری انگلی پکڑے میرے ساتھ چلتا تھا۔ میری ماں سارا دن میرے پیچھے پیچھے رہتی۔ میرا بھائی مجھے اپنی کتابوں میں بنی تصویریں دکھاتا، لفظوں کی پہچان کرواتا۔ مجھے اماں ابا کہتے کہ بھائی کہا کرو، لیکن میں فرقان کو فقی کہتی تھی۔ وہ مجھے گود میں اٹھا کر کبھی درگاہ پہ لے جاتا۔ جب بھی اسکول جانے کی عمر ہوئی تو مرشد نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں اور مرشد کی بیٹی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ شام کو میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ مرشد کی بیگم بہت اچھی عورت تھی، سید ذاتی تھی، اس کے ساتھ بڑے دل کی مالک تھی۔ وہ مرشد کی دوسری بیوی تھی جس کی ان کی یہی ایک بیٹی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، شاہ میر اور شاہ زین، لیکن سب رہتے اسی حویلی میں تھے۔ اماں کہتی کہ مرشد کا ڈر ہی اتنا ہے کہ مجال ہے جو دونوں بیویاں کبھی آپس میں لڑی ہوں۔ بچے بھی محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن مرشد کی بیٹی جس کا نام وردہ تھا، اسے بخار تھا، وہ اسکول نہیں گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے بھی چھٹی کرنی ہے۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں تھی۔ ابا نے کہا آج تیری سہیلی جو نہیں جا رہی تو تم کیوں جائے گی؟ میں سارا دن وردہ کے ساتھ رہی۔ وردہ میرا خیال بہت رکھتی تھی، اس میں بھی اپنی ماں کی طرح نخرے نہیں تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لگتا تھا کشمیر کی ہو۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے مرشد نے ایک عام سی صورت کی عورت سے شادی کیوں کی، جبکہ پہلی بیوی سے 2 بچے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا ایک دن اپنی ماں سے سوال پوچھا تو ماں نے بتایا کہ مرشد کی شادی ان کے والد اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی ان کی کزن ہے، لیکن مرشد ایک اور لڑکی سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کا شوہر زیادہ وقت درگاہ پہ گزارتا ہے یا کئی دن گھر نہیں آتا۔ اماں نے بتایا کہ میں گواہ ہوں، بڑی بیوی بہت روتی تھی میرے ساتھ، ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اس وقت ایک بیٹا بھی تھا شاہ زین، جس سے
مرید بہت محبت کرتے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیسے ایک دن بڑی بیوی کو پتہ چل گیا کہ ان کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے۔ تب بڑی بیوی نے فیصلہ کیا کہ ان کی قسمت میں تو محبت نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے شوہر کی محبت ان سے ضرور ملوا دیں گی۔ میری ماں کہتی ہے میں ہی تھی جو بڑی بیوی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس عورت کے گھر گئے تھے جس سے بڑے مرشد محبت کرتے تھے۔ یہ تنگ سی ایک گلی تھی، یہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اور بڑی بیوی پیدل ہی وہاں پہنچے۔ ہم نے سوچا تھا کوئی حور جیسی کم عمر لڑکی ہوگی، لیکن ہمیں حیرانی ہوئی وہ ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی جس نے ہمیں دیکھتے ہی اندر آنے کا راستہ دیا۔ گھر خستہ حال تھا، باپ بیمار جو ہمیں دیکھ کے محلے کی دکان سے 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آیا اور اب چارپائی پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ بڑی بیوی نے کہا چاچا جی آپ نے تکلف کیا، اور اس لڑکی کو دیکھ کے کہا تم نے اتنا تکلف مجھے یہ پوچھے بغیر ہی کر دیا، میں ہوں کون؟ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں مجھے مل کے خوشی نہ ہو، یا جس نے تم سے محبت کے دعوے کیے اس نے تمہیں بتایا نہ ہو اس کی ایک بیوی ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ تب میں نے غور سے دیکھا، اس کی مسکراہٹ ایسی تھی میں بھی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ جب بولی تو لگا 400 پھول کھلنے لگے۔ اتنی تمیز، اتنا ادب اور الفاظ کا ایسا چناؤ، میں اور بڑی بیوی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کہا جسے آپ سے محبت ہو اور اسے پتہ بھی ہو آپ کو بھی اتنی محبت ہے اس سے بھی اور اس کے رشتوں سے بھی، تو وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے پتہ ہے آپ اسی شخص کی بیوی ہیں جس نے کہا تھا میں محبت تو کرتا ہوں تم سے لیکن اس لیے شادی نہیں کر سکتا۔ میری پہلی بیوی یہ نہ سوچے کہ میں اس کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے آزاد کر کے محبت کے ہر وعدے، ہر قسم سے میں ہی آزاد نہیں ہو سکی۔ 5 سال ہو گئے میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن دل کہتا ہے اسے مجھ سے محبت تھی اور ہے۔ تب بڑی بیوی نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر ڈال دی اور کہا میں تو سمجھتی تھی میرا شوہر مجھ سے غافل ہے، لیکن مجھے افسوس ہے میں اس کے امتحان کا سبب بن گئی۔ میں اپنے شوہر کی محبت نہ لیکن اس کی خوشی کی وجہ بن جانا چاہتی ہوں۔ اس دن جب بڑی بیوی لوٹی تو سر پہ اس لڑکی کی چادر تھی، اپنی چادر اسے دے آئی تھی۔ واپسی پہ جب مرشد نے بڑی بیوی کو اس چادر میں دیکھا تو فوراً پہچان گئے، نہ سوال کیا اور نہ کچھ بولا۔ مجھے بلوایا اور صرف یہی کہا تمہاری بیوی نے اس پاک دامن لڑکی پہ گھر توڑنے کا الزام تو نہیں لگایا؟ میں نے کہا نہیں مرشد۔ پھر کہا اس لڑکی نے اپنی محبت نہ ملنے کا گلہ میری بیوی سے تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں مرشد۔ تو مسکرائے اور کہا شکر ہے اللہ کا، میں سمجھا تھا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ کچھ دن بعد ہی بڑی بیوی نے مرشد کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا اور اسے اتنا پیار دیا کہ مثال بن گئی، اور مرشد جو اپنی پہلی بیوی سے عشق ہو گیا۔ اکثر ہی کہتے محبت تو دوسری سے کرتا تھا لیکن پہلی تو عشق ہے میرا۔ عورت اگر مضبوط اور سمجھدار ہو تو مرد کے دل پہ حکومت کر سکتی ہے۔ مرد کو محبت شکل و صورت کی وجہ سے ہو نہ ہو کردار سے ضرور ہوتی ہے۔ جو صرف شکل و صورت سے محبت کرتے ہیں وہ محبت نہیں حفظ ہوتی ہے۔ مرشد کی دوسری بیوی نے بھی بڑی بیوی کو اتنی عزت دی کہ ہمیشہ خود سے بڑا سمجھا، اسی لیے ان کا گھر سب کے لیے مثالی بن گیا۔ میں جب میٹرک میں تھی تب مرشد کا بیٹا شاہ میر جو لاہور میں پڑھتا تھا اور صرف چھٹیوں میں گھر آتا تھا، وہ حویلی آیا ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے بھائیوں سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پہ ان کے ساتھ جانا ہے۔ شاہ زین اور شاہ میر وردہ سے سگی بہنوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اس کی بات کو ہی نہیں ٹالتا تھا۔ شاہ میر اسے لے جانے کے لیے مان گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا جلدی سے چادر لو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس وقت فرقان BSc کر چکا تھا اور یونیورسٹی کے لیے فارم فل کر رہا تھا۔ وردہ کو دیکھ کے فرقان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ فرقان نے مجھے اشارے سے جانے سے منع کیا، لیکن یہ اشارہ وردہ دیکھ چکی تھی اور اب اس کی فرقان سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا تم 4 جماعتیں پڑھ کے گئے اپنی اوقات ہی بھول گئے، تمہارا حق ہی کیا ہے جو تم دعا کو میرے ساتھ جانے سے روکو؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فرقان بھی اب شروع ہو چکا تھا۔ فرقان نے کہا دعا میری بہن ہے، یہاں چاہے وہاں چاہے بھیجوں، اب میں نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے، تو یہ جا کے دکھائے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔
मैं हैरत से अपने भाई को देख रही थी जिसका पारा वर्दा को देख के पता नहीं क्यों चढ़ जाता था। वर्दा और फुरकान लड़ रहे थे जब अब्बा आ गए और वर्दा इनसे बदतमीजी पे फुरकान को थप्पड़ मार दिया। फुरकान घर से बाहर निकल गया। तब वर्दा ने कहा, चाचा आपने इसे क्यों मारा? मेरा भी कसूर था, मैं इसे तंग कर रही थी। वर्दा और सारे हवेली के बच्चे अब्बा जो शुरू से चाचा कहते थे। अब्बा ने कहा, आप छोटी हैं, वो तो समझदार है, इसे समझना चाहिए। फुरकान रात को घर ना आया। अब्बा इसके साथ दोस्तों के यहाँ पता करके आए। अब्बा अम्मा इस रात सो ना सके। अम्मा का रो रो के बुरा हाल था। फजर के वक्त फुरकान वापस आया। इसके हाथ पे पट्टी बंधी थी। इसने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा ने इसी वक्त इसका सदमा दिया। अब्बा बार बार इसे सीने से लगाते रहे। वर्दा भी कई बार इसका पूछने आई। वो मुंह पे चादर डाले पड़ा रहा, कोई जवाब ही ना देता। वर्दा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मुझसे नफरत क्यों करता है? मैंने हैरत से इसे देखा। नफरत क्यों करेगा? इसने कहा, मैंने महसूस किया है तुम्हारा भाई हमारे टुकड़ों पे पल के हमें ही आंखें दिखाता है। मुझे इसकी बात बुरी लगेगी। और बुरा ये हुआ था कि फुरकान भी सुन चुका था। इसने कहा, मैं अपने बाप की कमाई पे पल के बड़ा हुआ हूँ, कुत्ता नहीं था जो तुम लोगों की दहलीज पे टुकड़े खाता। मेरे बाप ने एक उम्र तुम लोगों की खिदमत में गुजार दी, इसका सिला तुम इस तरह दे रही हो। अम्मा भी इन दोनों की आवाज़ सुन के आ गई। वर्दा ने फुरकान को बहुत बुरा भला कहा। अम्मा जल्दी से शामिर को बुला लाई। इसने वर्दा को चुप करवाया और इसे कहा वो अंदर जाए और कहा वो यहाँ करने क्या आती है? अगर दुआ को मिलना है तो इसे बुलवाओ, तुम इनके घर नहीं जाओगी। अम्मा को तो वर्दा के इरादों से डर लग रहा था जो फुरकान के सर फाड़ने तक जा रही थी। शाहमीर ने फुरकान से कहा कि दिल पे मत लेना, हमारे लाड़ ने इसे बिगाड़ दिया है, लेकिन हम इसे सुधार लूँगा। अम्मा ने फुरकान से कहा, बेटा तुम ही इस लड़की से बदतमीजी ना करते, जानते तो हो वो गुस्से की तेज है। फुरकान ने कहा कि वो गुस्से की तेज़ होने के साथ साथ इंतहाई बदतमीज़ भी है। मुझे कहती है इनके टुकड़ों पे पलता हूँ। फुरकान ने इस बात का इतना गुस्सा किया कि इसने अब्बा से कहा कि वो ये नौकरी छोड़ दे, हमें यहाँ रहना ही नहीं। अब्बा अम्मा समझाते रहे, लेकिन फुरकान की यही जिद थी कि इसे अब मज़ीद इनके टुकड़ों पे नहीं पलना। अब्बा अम्मा बहुत परेशान थे, सारी उम्र इस घर में गुजरी थी। अब यहाँ से जाते तो कहाँ जाते? इन्हीं दिनों नाना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सारा हट बड़े मुर्शिद ने किया, अपनी गाड़ी भी दी, जब ज़रूरत पड़े इन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। अब्बा ने कहा कि सिर्फ इसी बच्ची की वजह से इतने अच्छे लोगों से मत दूर रहो। बड़े मुर्शिद और उनके बेटों ने कभी हमें फ़र्क नहीं किया, हमेशा मोहब्बत दी। नाना का इलाज जारी था, लेकिन डॉक्टर नाउम्मीद थे, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। आखिरकार 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर वो मौत से लड़ते लड़ते हार गए। मैं और मेरा भाई नाना के बहुत करीब थे। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरी नानी भी अपना आकर जाने के लिए बीमार रहने लगी थी। हर वक्त सोचती रहती। बड़ी बीबी अक्सर आती और देर तक नानी के साथ बातें करती रहती। एक दिन मैंने उन्हें वर्दा और फुरकान की लड़ाई का बता दिया। उन्होंने वर्दा को समझाया इसने गलती की है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वर्दा से कहा कि वो फुरकान से माफ़ी मांगे। लेकिन वर्दा ने इस बात को अना का मसला बना लिया कि वो इनकी सगी बेटी जो नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अपना बेटा होता तो उसे भी क्या यही कहती कि नौकरों से माफ़ी मांगो। बड़ी बीबी को बहुत दुख हुआ था। ये बात बड़े मुर्शिद तक पहुँची। उन्होंने वर्दा की माँ से कहा कि बात फुरकान से माफ़ी मांगने की नहीं है। वर्दा को ये सोचना चाहिए था कि इसे माफ़ी मांगने के लिए कहा किसने, और कहा कि वर्दा से कहो अपनी बड़ी अम्मी से माफ़ी मांगे। वर्दा ने सारा घर सर पे उठा लिया और छुरी से अपनी नब्ज़ी काट डाली। सबको मेरी फिक्र नहीं। शाहमीर इसे फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बरवक्त इलाज से इसकी जान बच गई। अम्मा ने अब्बा से कहा, जब तक दाना पानी था हम यहाँ थे, अब लगता है यहाँ अपना दाना पानी नहीं।
اس لیے یہاں سے چلتے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے وردہ سارے گھر کا سکون نہ برباد کر دے۔ ابا بھی سخت پریشان تھے۔ وردہ گھر آ گئی تھی، اماں اور میں پوچھنے گئے لیکن اس نے ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ شامیر واپس حویلی آ گیا تھا۔ بڑے مرشد نے اپنی گدی نشینی اسے بنایا تھا۔ شاہ زین کو اس پیری مریدی میں دلچسپی نہیں تھی اور وہ اپنا کاروبار کرتا تھا۔ شامیر اکثر فرقان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، درگاہ پر بھی اکٹھے جاتے تھے۔ فرقان کا رویہ شامیر کے آنے کے بعد کافی بدل گیا تھا۔ اماں ابا بھی مطمئن تھے۔ انہی دنوں حویلی والے قصور کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے تھے۔ شامیر بھی گھر پہ تھا۔ اماں جاتی اور کھانا بنا کر آ جاتی تھی۔ شامیر کبھی رات کو دیر تک ابا اور فرقان کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں پہلے سے مغرور سمجھا کرتی تھی لیکن اب وہ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس وقت میں FA کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی جب شامیر آیا اور مجھ سے سوال پوچھنے لگا۔ کچھ مجھے آ گئے اور کچھ اس کے جواب میں کہا بھول گئی۔ اس کی وجہ شاید شامیر سے جھجک بھی تھی۔ شامیر نے اماں کو آواز دے کہا چچی یہ کملی آپ کا پیسہ برباد کرے گی، اسے چولہا چوکی کروائیں، برتن دھلوائیں، یہ پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہو گئی اور رونے لگی تو ہنستے کہنے لگا کملی میں تو مذاق کر رہا ہوں، اور کہا کہ آئندہ میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ پھر اکثر ہی شام کو شامیر مجھے پڑھاتا۔ میں اب اس سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ ان دنوں مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی نرم مزاج کا شخص ہے۔ ایک بار وہ اپنی ماں اور وردہ کے لیے کپڑے لایا تو ساتھ میرا اور اماں کا سوٹ بھی لایا۔ میں نے وہ سوٹ کتنے دن تک کسی کو دکھایا تک ہی نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا وردہ کو پتہ چلا تو سوٹ بھی چھین کر لے جائے گی۔ میں نے اسے رات کو بیٹھ کر سلائی کیا۔ وہ کالے رنگ کا سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن میں بھول گئی کالا رنگ مجھے راس نہیں آتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے قربان عید تھی۔ بڑے مرشد نے اماں اور مجھے کہا کہ ہم لوگ عید کے دن ان کی طرف ہی رہیں، کھانا ایک ہی جگہ بنے گا۔ ابا اور فرقان شامیر لوگوں کے ساتھ قربانی میں مصروف تھے۔ میں اور اماں حویلی میں تھے۔ میں نے وہی کالا سوٹ پہنا تھا۔ وردہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دعا کرتی رہی کہ مجھ سے پوچھے نہ۔ اسی وقت کوئی باہر سے آیا اور کہا شامیر کو چوٹ لگ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے کیوں نہ سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے خود نہیں پتا جب اس کی بہن اور ماں تک وہاں موجود تھے، اس کے خون کے رشتے ایسے نہیں دوڑے تھے، میں کیوں اس کی طرف بھاگی تھی۔ شامیر باہر سے آتا دکھائی دیا جس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا جس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے ہاتھوں پہ باندھ دیا۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شامیر نے کہا جھلی کچھ نہیں ہوا، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے اندر لے گئی۔ میں سوچتی رہی کہ میں کالا سوٹ پہنا تو شامیر کو چوٹ لگی۔ کالا رنگ میرے لیے اچھا نہیں۔ میں وہاں پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ اماں عصر کے وقت آئیں، کھانا دیا جو پتہ نہیں میں نے کیسے کھایا۔ اماں نے اس دن میرے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا دعا پتر یہ کیا حرکت تھی؟ تمہاری سب لوگ شامیر کے لیے موجود تھے، تجھے کیا ضرورت تھی اس کے لیے کرنے کی؟ سب لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا اماں مجھے نہیں پتا میں شامیر کی طرف کیوں بھاگی۔ اماں خاموش ہو گئی لیکن مجھے بہت کچھ سمجھاتی رہی، لیکن میں پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ مجھے سنائی ہی نہیں کہ اماں کیا کہتی رہی۔ شامیر اکثر آتا، مجھ سے حال احوال پوچھتا، میرے نئے نئے نام رکھتا۔ اکثر کہتا تو نیری جھلی ہے، اور کبھی کہتا چاچی یہ تو میری دعا ہے، اسے کچھ نہ کہا کرے۔ یاد نہیں آپ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ چھوٹے مرشد دعا کریں گے اللہ مجھے بیٹی دے۔ پھر میں نے دعا کی تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کا نام تو دعا بھی میں نے رکھا تھا۔ اس دن مجھے پتا چلا میرا تو نام بھی اس شخص کا دیا گیا ہے۔ اماں نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں مجھے یاد ہے شامیر چلا گیا تو اماں نے کہا میرا بیٹا پاگل ہے، اسے ان لوگوں کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ان دنوں فرقان کسی دوست کے ساتھ باہر جانے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ شامیر سے 2 لاکھ روپے بھی ادھار لے چکا تھا۔ نہ شامیر نے بتایا ہمیں نہ فرقان نے۔ وہ تو ایک دن اماں نے اسے فون پہ بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اماں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا ساری عمر ان کی تو چاکری کرتے رہے ہیں، مجھے بھی یہی کروانے کا نہ سوچیں۔ اماں نے کہا کہ جس سے پیسے لیے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں، تو کہنے لگا شامیر ان کے جیسا نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو عجیب انسان تھا، جن سے نفرت تھی، انہی کے گھر کے فرش سے پیسے لے چکا تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ رہے۔
رہے۔ فرقان نے ابا کو بتائے بغیر ہی ویزا بنوا لیا اور سعودیہ جانے کی تیاری کر لی۔ ابا کا واحد سہارا تو وہی تھا۔ ابا نے بہت کہا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ مت کرے، وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ کتا نہیں ہے جو ان کے در پر پڑا رہے گا اور اپنی زندگی بنانی ہے۔ ابا بڑے مرشد کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے فرقان کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اپنے ابا کی بات مانو، یہ فرض ہے تم پہ۔ لیکن فرقان نے کہا وہ 2-3 لاکھ روپے لگا چکا ہے، سب نقصان ہوگا، 2 سال کام کرنے دیں پھر واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی فرقان کے جانے کا سن کے چارپائی پہ پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ ان کی جگہ میں حویلی میں کام کر پاتی جا کے، مجھے شاہمیر کا کمرہ اس کے کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا، میں بھاگ بھاگ کر شاہمیر کے کام کرتی تھی۔ اسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا اور چائے بہت پسند تھی۔ میں اب شوق سے کھانا بناتی، جو گھر پہ کام سے بھاگتی تھی، یہاں بھاگ بھاگ کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ شاہمیر کو میں میر صاحب کہتی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا، کوئی بھی لڑکی اس کے خواب دیکھتی اور اسے اپنانا چاہتی۔ وہ عمر بھی کچھ ایسی تھی اور شاید محبت بھی تھی کہ میں شاہمیر کو دیکھ دیکھ کے جینے لگی تھی۔ اسے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، بس یہی میری زندگی میں رہ گیا تھا۔ فرقان کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ ہم سب کوشش کرتے تھے کہ وہ نہ مانا۔ میں نے شاہمیر سے کہا آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ شاہمیر نے کہا میں چاہتا تھا اسے یہ سمجھ آ جائے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا، اور اماں سے کہا کہ اسے دعائیں دے کے بھیجیں۔ فکر نہ کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں، فرقان نہیں ہوگا یہاں تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ پھر یہی ہوا، فرقان چلا گیا، لیکن شاہمیر نے اماں ابا کا بہت خیال رکھا، انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن ایک دن وردہ نے کہا فرقان نے ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ خاموش رہی، اسے نقصان نہ پہنچے، اور یہ بات اس نے اپنے بھائی شاہ زین سے کر دی تھی۔ وہ ہم سے اتنی عزت سے پیش آتا تھا، اب نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے ابا سے کہا میں آپ کو دھکے مار کر نہیں نکالنا چاہتا، لیکن بہتر ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ لوگ یہاں ہوں گے تو وہ بھی یہاں لوٹے گا، اور میں اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ نمک حرام ہیں آپ لوگ۔ ابا شرمندگی سے ہی سر نہ اٹھا سکے اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اگلی رات ہمیں نکلنا تھا۔ اس سے ایک رات پہلے میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کوئی کمرے میں آیا۔ اس رات اماں نانی کے پاس تھی، نانی کو بخار تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا شاہمیر ہے۔ اس رات کا سورج میری بربادی کا دن تھا، میں اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ مجھے لگا فرقان ٹھیک کہتا تھا، یہ لوگ انسان ہیں ہی نہیں، یہ تو فرعون ہیں جو لٹیرے ہیں، کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر۔ ہم لوگ صرف چند چیزیں ساتھ لے کر وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ میری حالت پاگلوں جیسی تھی، میں جانتی تھی میرا گنہگار کون ہے، لیکن میری بات پہ کوئی بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے یہاں آ کے شاہمیر کی آوازیں یاد آتی تھی، کبھی جھلی کہتا، کبھی کہتا تم میری دعا ہو، کبھی کہتا تم بڑی کب ہوگی۔ میں پہاڑوں کی طرف نکل جاتی تو مجھے جوتا پہننا بھی یاد نہ رہتا۔ میرے پاؤں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے زخمی ہو چکے تھے، میرے پیروں سے خون رستا رہتا، لیکن میں سفر جاری رکھتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، لیکن میں ہنستی رہتی۔ جلد ہی لوگ مجھے جھلی کہنے لگے تھے، سب کہتے پاگل ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں راستے بھولنے لگی تھی۔ اب اماں مجھے اکیلے نہ جانے دیتی، لیکن مجھے اس پہاڑ پہ بیٹھ کے سورج کو نکلتے دیکھنا پھر لوٹتے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اب میں لڑ کر بھی وہاں پہنچتی اور صبح سے شام تک وہاں بیٹھی رہتی۔ اس پہاڑی کے لوگ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، میرا حلیہ فقیروں جیسا ہوتا تھا۔ اکثر لوگ مجھے راستے میں بیٹھے دیکھتے تو بھیگتے جاتے۔ وہاں ایک درگاہ تھی جس پہ جانے والی سیڑھیوں پہ میں بیٹھی رہتی۔ جب میری ملاقات اس عورت سے ہوئی، ہمیں یہاں آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں اولاد کے لیے منت ماننے آئی تھی۔ اسے میرے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک دن میرے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہ اکثر آتی اور اماں سے دیر تک باتیں کرتی رہتی، اپنے شوہر اور سسرال کے بارے میں۔ انہی دنوں نانی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ مزید تنہا ہو گئے۔ وہ عورت ہمیں اپنے ساتھ لے گئی اور اسے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ابا مان گئے۔
کیونکہ ابھی بھی انہیں کسی کام کی تلاش تھی۔ اماں بہت پریشان رہتی تھی۔ فرقان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں کوئی رابطہ، اور نہ فرقان جانتا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ ماں تھی، وہ مائیں تو ایسی ہی پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے پاس تو بیٹے کی ملنے کی امید بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ اس نے کوارٹر ہمارے لیے خالی کروا دیا۔ ہم لوگ وہاں رہنے لگے۔ اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ میں کبھی اس کے گھر کے اندر نہیں گئی تھی، نہ کبھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا، لیکن جب بھی وہ شاہ صاحب کہتی مجھے شاہ میر یاد آتا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیتا۔ میں ڈر کر آنکھیں کھول لیتی۔ میری حالت اب یہ تھی کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ میں 2 سال پہلے والی دعا ہوں۔ انہی دنوں وہ عورت جو ہمیں اپنے گھر لے کر آئی تھی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوگی، کہیں مجھ سے وہ میرا شوہر ہی نہ چھین لے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو بچہ ہوتے ہی تم یہ کہنا کہ وہ بچہ میرا ہے، تو بعد میں جو چاہو اس سے رشتے میں رہنا، چاہو تو رشتہ توڑ دینا۔ پہلے ہی اس نے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی، ویسے بھی اس قابل تھی نہیں کہ کوئی مجھ سے شادی کرتا، تو اس طرح مجھے ایک سہارا تو مل جاتا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اماں منع کرتی رہی، لیکن اس عورت نے ماں باپ سے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ جیسا ہی بیٹا ہوگا وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ میرے لیے اس وقت پیسہ بہت ضروری تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اسی پیسے کی وجہ سے تو ایک رات نے اتنی آسانی سے ایک غریب کی لڑکی کی عزت لوٹ لی تھی۔ اگر میں بھی امیر ہوتی تو کم از کم اس کی جرت نہ ہوتی یہ سب کرنے کی۔ اسی طرح میرا نکاح شاہ صاحب سے کر دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں یہ فیصلہ کر تو چکی تھی، لیکن پتہ نہیں ٹھیک تھا یا نہیں۔ اس وقت کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ جب کسی کو اپنے پیروں میں بیٹھ کر رونے کی آواز سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ پھر میرے کانوں نے وہ آواز سنی جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں انڈھیل دیا ہو۔ وہ اب مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ رات تھی جب میں نے برباد ہو گئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی منحوس شخص تھا جس نے مجھے برباد کر دیا، میرے خواب نوچ ڈالے، جس سے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کی صورت مجھے مکروہ چہرہ تھا، جسے میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے سامنے شاہ زین تھا، شاہ میر کا بڑا بھائی، جس نے اپنی بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کی بہن کو برباد کر دیا تھا، جبکہ ہم سب جانتے تھے یہ جھوٹ تھا۔ فرقان لا غصے کا برا سہی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو، اور وہ لڑکی جو ہمارے محسنوں کی بیٹی تھی، اس کی عزت پہ بری نظر رکھتا۔ شاہ زین مسلسل رو رہا تھا، اور میں حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھوں میں میرا کالا لباس تھا، وہی سالوں پرانا کالا لباس جو شاہ میر کی نشانی تھا، لیکن میں جب بھی پہنا کرتی تھی میرا نقصان ہوتا تھا۔ شاہ زین نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ اس رات کے بعد میں کبھی سکون سے سو نہیں سکا تھا۔ ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ شاہ میر اپنے مریدوں کے دکھوں میں اپنی خوشیاں بھول۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا میرا بھائی تم سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اسی کے خوابوں کو برباد کر دیا۔ اس نے تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گیا۔ بہت مشکل سے میں اسے زندگی کی طرف لایا۔ اس نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی درگاہ کی نظر کر دی۔ اماں اس کی وجہ سے پریشان رہتی اور بیمار رہنے لگی۔ میں نے ابا کی زندگی میں ہی چھپ کر نازیہ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے محبت تھی اپنی بیوی سے، لیکن اب اماں کہتی کہ شادی کرو تاکہ ہماری نسل کا نام آگے بڑھے، کیونکہ شاہ میر تو شادی کر نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے قسم دی کہ یہ میری شادی اپنی سہیلی سے ہی کروائے گی۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی تم ہو، تو میں جان بوجھ کر خاموش رہا تاکہ اپنے گناہوں کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ میرے گناہ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے۔ میں نے دور رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے درد سے آنکھیں بند کی تو شاہ میر نظر آیا۔ میں اس ظالم شوہر کو جو اس وقت میرے سامنے تھا کیسے بتاتی کہ زندگی میری برباد ہو گئی اور منافقت بھی میرے ہی حصے آئی۔ ایک تو میں شاہ میر کے قابل نہیں تھی، دوسرا اسی کے ہی بھائی کی بیوی تھی
جو سب کی وجہ تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری سوتن نازیہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ جلد از جلد اسے بیٹے کی خوشخبری سنا دو، کہ جسے میرا ضمیر اور دل شوہر نہیں مانتا، اس سے کیسا رشتہ رکھ سکتی ہوں۔ میں دیکھنے کو تو اسی ایک کمرے میں ایک چھت تلے تھے، لیکن میں اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا۔ یہی بات اب میری سوتن کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، اسے جلد سے جلد بچہ چاہیے تاکہ وہ اس بچے کے ساتھ اپنے سسرال جائے اور اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی سے نکال دے گی۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے یہ سب پیسے کے لیے کر رہی تھی اور تم نے اس کی قیمت مانگی تھی۔ مجھے یاد تھا، میں بھولی نہیں تھی، لیکن مجھے وہ شخص دیکھتے ہی اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کا سیاہ بھاگ ہے جسے میں ختم کروں گی تو ہی سکون ملے گا۔ میں اسے مارنے کی کوششیں کرنے لگی، لیکن ہر بار میری کوششیں ناکام جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بار اگر تم مجھے معاف کر دو، میں کوشش کروں گا وہ سب کچھ تمہیں لوٹا دوں جو چھینا۔ ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میری ماں کو بھی اب یہی لگتا تھا، جو ہونا ہے ہو چکا، اب اپنا گھر برباد مت کرو۔ میں نے بھی وقتی طور پر ہار مان دی اور سوچا کہ شاید اسی طرح میں ہی اس دلدل سے نکل سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شاہ زین بہت خوش تھا اور بہت مطمئن، اسے لگتا تھا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ وقت کب رکتا ہے کسی کے لیے؟ اور ایسے میں جب آپ کے اپنے ہی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ فرقان کے غم نے اسے چارپائی سے لگا دیا تھا۔ میں اب اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سارا دن ان کے سرہانے بیٹھے اور رات بار بار انہیں دیکھتی تھی۔ نانا نانی کے بعد اب انہیں کھو دینے کا احساس مجھے ڈراتا تھا، لیکن اکثر وہی ہوتا جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میری اکلوتی رازدار، میری سہیلی جس سے میں ہر بات کر سکتی تھی، ماں کی چارپائی سامنے تھی۔ جس دن میں نے اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا، شاید میری تکلیف اسی دن اتنی تھی وہ خود وہاں پہنچ گیا تھا۔ میری تقدیر کو رحم آ گیا۔ شاہ میر نے میری ماں کا جنازہ پڑھایا، ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ وہ بھی جانتا تھا شاہ زین یہاں ہے اور اس نے شادی کر رکھی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری شادی بھی کر رکھی ہے اور وہ دوسری بیوی میں ہوں۔ شاہ میر پتہ نہیں کیا سمجھا اور کیا نہیں، وہ تو اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا اور یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس نے مجھ سے بات تک نہ کی اور دوسرے ہی دن واپس چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں دیر تک روتی رہی اور کوستی رہی خود کو کہ کاش میں شاہ زین سے شادی نہ کرتی۔ شاہ میر کی نظر میں تو میں مر چکی تھی، کاش مردہ ہی رہتی، وہ میرے سامنے نہ آتا۔ میری سوتن مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی امید نہ تھی، جس وجہ سے وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی میں لائی تھی۔ اس کی امید ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے نہیں، وہ خود ماں بننے والی تھی اور شاہ زین کے پیر بھی اب زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ وہ نازیہ کو گھر لے گیا اور بڑی بیوی نے اسے قبول کر لیا۔ بیٹے کی خوشی کے لیے میری سوتن کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ مجھے جس کام کے لیے وہ برداشت کر رہی تھی وہ مجبوری نہیں رہی تھی۔ شاہ صاحب اب مکمل اپنی بیوی کے ہو چکے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ اب جب اماں کا آسرا بھی نہیں رہا، ابا کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرا شوہر جو کل تک مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اسے اب یاد بھی نہیں تھا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ ابا سارا دن گھر سے باہر رہتے، دوائی کا نہ خیال رکھتے نہ اپنا، سارا دن انتظار کرتی رہتی۔ لیکن ایک دن یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ابا کو چارپائی پر گھر چھوڑ گئے۔ ابا کی آنکھیں بند تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے سڑک پار کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں کب جنازہ اٹھایا، کب مجھے ہوش آیا۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا، میں فقیر بن چکی تھی، میری زندگی کی آخری پونجی بھی لٹ چکی تھی۔ شاہ زین دنیا دکھاوے کو آیا۔ جب لوگوں نے کہا شاہ زین اب یہ یہاں اکیلی تنہا کیا رہے گی، سمجھ چھوڑے، تو ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔
यहाँ سے برباد ہو کر ہم لوگ نکلے تھے۔ بڑی بیوی میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ میں خاموش تھی۔ ابا کے مرنے پہ بھی میری آنکھیں آنسو نہ نکلا۔ شاہ میر سامنے ہوتا تھا لیکن میں نے آنکھیں اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ کس منہ سے اسے دیکھتی؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا، اور اب تو میں اس کی بھابھی۔ شاہ میر اب گھر ہوتا تو میں کمرے سے باہر نہ آتی۔ ایک دن شاہ زین میرے پاس آیا اور بولا کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ ایسی عورت کے باندھ کے رکھوں جس کی روح تک کسی اور کی ہو۔ میں بھٹک گیا تھا لیکن اب چاہتا ہوں کہ ایسا کر دوں کہ تم بھی سکون سے جی سکو اور میں بھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس دن مجھے 3 لفظ بول کے آزاد کر دیا تھا۔ کیا زندگی تھی میری۔ شاہ زین کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے جب وردہ میرے پاس آئی اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ میری شادی شاہ میر سے ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور پھر یہ جانتی تھی کہ شاہ میر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ انہی دنوں فرقان واپس آ گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بد نصیب تھا، لوٹا تو نہ ماں رہی نہ باپ، پتہ نہیں کون سی زندگی بنانے نکلا تھا۔ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں اپنے اکلوتے بھائی کے گلے بھی نہ لگ سکی۔ اور پھر کچھ دیر بعد شاہ میر آیا تو اس نے کہا اب کیا لینے آئے ہو؟ کوئی نہیں یہاں جسے تمہارا انتظار ہو، یہاں سے وہیں چلے جاؤ۔ فرقان نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو بڑی بیوی نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ مجھے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ فرقان واپس چلا گیا۔ اس رات میں ماں کی چارپائی پہ لیٹی روتی رہی، باپ کے کپڑوں کے سینے سے لگا کر پھوٹ کے روئی۔ جس بیٹے کا انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، وہ تب آیا جب کچھ باقی نہ بچا تھا۔ بڑی بیوی نے ایک شام سادگی سے میرا نکاح شاہ میر سے کر دیا۔ نکاح کے بعد میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں وردہ کے ساتھ رہتی تھی۔ شاہ میر نے جب دوستی کی بات کی تو میں ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ وردہ کی ایک بیٹی تھی جو سارا دن گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس کا شوہر کسی اور ملک میں جاب کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر یہیں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے حیران کر رہی تھی۔ کہنے لگی شاہ ماموں کہتے ہیں آپ میری خالہ نہیں ماموں ہو۔ میں حیران تھی۔ شاہ میر نے کہا ہوگا۔ تبھی شاہ میر وہاں آیا اور میرے پاس بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس بچی کو گود میں لے لیا جو بمشکل 5 سال کی تھی اور بالکل وردہ جیسی تھی، اور کہنے لگا ہاں بیٹا یہ آپ کی مامی ہے۔ میں اٹھ کر اندر جانے لگی تو کہنے لگا اتنا برا لگتا ہوں کہ کس طرح بیٹھنا بھی گوارا نہیں، تم کل بھی جھلی تھی اور آج بھی جھلی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے سامنے مزید رکنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن وردہ نے مجھے دلہن بنا دیا اور بولی کہ میرا بھائی اب تھک چکا ہے تمہاری اس بے مروتی سے، اور ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ صرف بھائی ہے جو تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ اپنا خلیہ دیکھو، تم کہاں سے لگتی ہو خوش ہو۔ اس دن اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ دل کی خوشی تھی یا محبت کی چمک، میں خود کو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ کتنے سالوں بعد میری زندگی میں وہ شخص میرا ہم سفر تھا جس کے ساتھ سفر کے میں خواب دیکھے تھے۔ شاہ میر کے کمرے میں میں اس کا انتظار کر رہی تھی اور جب اس نے میرا نام پکارا تو میں جی اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا میں زندہ ہوں۔ مجھے اس لمحے یقین نہیں تھا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے سامنے وہ شخص ہے۔ شاہ میر نے کہا میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی تھی کیونکہ شاہ زین مجھے سب بتا چکا تھا۔ تمہارا قصور نہیں تھا بلکہ تم تو زندگی کے ہاتھوں ستائی گئی تھی۔ شاہ میر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں دی تھی کہ میں سمجھتی ہوں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں، میری زندگی مکمل ہے۔ کمی ہے تو میرے والدین کی جو ہماری خوشیاں نہ دیکھ سکے، اس بھائی کی جو کہتا تھا میں اس کی جان ہوں، اس نانا نانی کی جو میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کوئی شہزادہ آئے گا اور ہماری شہزادی کو لے جائے گا۔ کاش ہمارے اپنے اتنی دور نہ جائیں جہاں سے واپس آنا ممکن نہ ہو۔